السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آج آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اس وقت لاہور میں اور دیگر جو شہر ہیں پاکستان کے اس میں ہنگامی صورتحال جو ہے وہ برقرار ہے۔ تو ہم بات کریں گے جو لاہور میں اس وقت صورتحال ہے اور جہاں جہاں پر احتجاج ہے، اور جو احتجاج ہے وہ اس قسم کی صورتحال اس نے کیوں اختیار کی گئی، اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں ہوئی۔ تو بنیادی طور پر 6 سے 7 جگہ پر جو احتجاجی مظاہرے تھے یہ شروع ہوئے لاہور میں، جس کے بعد جو یہ سارا احتجاج تھا یہ لبرٹی اور لبرٹی سے پھر یہ گلبرگ اور شیرپا پل کے ذریعے جو کینٹ میں داخل ہوا اور وہاں سے پھر یہ جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچا۔ تو لگ یہ رہا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، زمان پارک وزٹ کیا، لبرٹی چوک وزٹ کیا، اس کے بعد شیرپا برج کے راستے ہم جو ہے کور کمانڈر ہاؤس پہنچے۔ تو بنیادی جو آج فرق ہمیں نظر آیا، اس سے پہلے بھی زمان پارک میں آپریشن ہوا، کارکنوں کی گرفتاریاں ہوتی رہیں، تحریک انصاف مظاہرے کرتی رہی۔ تو جو بنیادی فرق یہ تھا کہ آج جو ہے وہ رات 9 ساڑھے 9 بجے تک ان کارکنوں کو کسی بھی سطح پر جو ہے وہ روکنے کی جو کوشش ہے وہ نہیں کی گئی۔ عمومی طور پر جب ہم کینٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیمرے کا یا میڈیا کی جو گاڑی ہے اس کا داخلہ بند ہوتا ہے، تو پاسز جاری ہوتے ہیں جس کے بعد ہی میڈیا کی گاڑی اور کیمرے کو جو ہے وہ داخلہ ملتا ہے۔ تاہم آج ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، ڈرون کیمرے جا رہے تھے، DSNG جا رہی تھی، میڈیا ENGs میں اپنے کیمروں کے ذریعے لوگ جا رہے تھے اور کسی کو کوئی نہیں روکا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک اچنبے کی بات تھی جو ہمیں فیلڈ میں آج نظر آئی۔ دوسرا یہ کہ کور کمانڈر ہاؤس کی جو سیکیورٹی ہے وہ کافی سخت ہوتی ہے، تاہم جب لوگ وہاں پر پہنچے تو جو گیٹ ہے اس کو لاک تک نہیں کیا گیا تھا، گیٹ یعنی کہ کھلا ہوا تھا اور لوگ جو ہے اس کو کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئے، اور پھر آگے جو ہوا وہ مناظر آپ جو ہے وہ اب سکرینوں پر دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی پر تو اس کی کوریج نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر لبرٹی سے شیرپا برج اور کینٹ پہنچتے ہوئے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے ان لوگوں کو لگے، تاہم ان 2.5-3 گھنٹوں میں کسی قسم کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ نہیں کی گئی، نہ رینجرز کو تعینات کیا گیا، نہ فوجی دستے تعینات ہوئے، نہ پولیس۔ اس سے قبل بھی لوگوں کی جانب سے، تحریک انصاف کی جانب سے ہی جو مال روڈ کا برج ہے وہاں سے کینٹ میں داخلے کی کوشش کی گئی تھی تقریباً 3 سے 4 ماہ قبل۔ تو 10 سے 15 منٹ میں جو ہے وہ فوج کی گاڑیاں نکل آئی تھیں، پولیس کی گاڑیاں نکل آئی تھیں اور لوگوں کو وہیں پر روک دیا گیا تھا اور لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو روکنے کی جو کوشش ہے وہ بالکل نہیں کی گئی۔ تقریباً جو ہم نے دیکھا میرے اندازے کے مطابق 6 سے 7 ہزار جو لوگ تھے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے مظاہرے میں، جس میں فیملیز کی ایک بڑی تعداد تھی، اور مارچ اسکواڈ جو لوگ ہیں وہ بھی، رکشے والے، موٹر سائیکل، پیدل، ہر طبقہ فکر جو تھا وہ یہاں پر ہمیں موجود نظر آیا۔ خواتین کی خاص طور پہ میں دوبارہ مینشن کروں گا کہ ایک بڑی تعداد ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملی احتجاج کی، اور وہ اینڈ تک وہاں پر موجود تھے، ترانے لگے ہوئے تھے، اور وہ لوگ کبھی اندر جاتے تھے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، پھر باہر آ جاتے تھے، اور اس طرح کا جو سلسلہ تھا جاری تھا۔ پولیس کبھی کبھی ان کو روکنے کی کوشش کرتی تھی، تاہم 5-10 منٹ کی کوشش کے بعد پولیس واپس چلی جاتی تھی، جس کے بعد جو ہے پھر لوگ جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ تو اب بنیادی طور پر یہ جو سارا ایونٹ ہوا ہے اس کے پیچھے جو اطلاعات ہماری یہی ہیں کہ وہ آپ تک شاید پہنچی ہوں گی، لیکن اطلاعات اب یہ ہیں کہ اس میں 2 چیزیں اب ہوں گی کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر، کیونکہ یہ ملک بھر میں ہوا ہے، GHQ میں لوگ اندر داخل ہوئے ہیں، پشاور میں، سوات میں، لاہور میں، ملتان میں، یعنی کہ کئی جگہ پر جو حساس اداروں کی جو بلڈنگز تھیں وہ بریچ ہوئیں اور لوگ جو ہے وہ اندر داخل ہوئے، اور وہاں پر جو ہے توڑ پھوڑ بھی کی گئی، جس کے بعد جو مظاہرے ہیں وہ تقریباً رات کے تک جاری رہے۔ تو جو 2 بنیادی طور پر جو اطلاعات ہیں کہ 2 کام اب ہوں گے، ایک یہ ہے کہ تحریک انصاف پر بطور سیاسی جماعت جو ہے اس کو کل عدم قرار دے دیا جائے گا، اور دوسری آپشن جو اس وقت زیر غور ہے وہ ہے ایمرجنسی کے حوالے سے کہ 6 ماہ یا 8 ماہ کے لیے ایمرجنسی جو ہے وہ لگا دی جائے۔ ایمرجنسی جب لگ جائے گی تو جو انتخابات ہیں وہ آٹومیٹکلی اس کا جو طریقہ کار ہے وہ 14 مئی کو تو انتخاب ہو نہیں سکتے، اور پھر ایمرجنسی کی وجہ سے انتخابات بالکل نہیں ہو سکیں گے، اور یہ شیڈول جو ہے وہ پھر اگلے سال تک، جو کہ پہلے بھی اطلاعات تھیں کہ اس سال کسی صورت جو الیکشن ہے وہ نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ اکتوبر کی جو ڈیٹ ہے وہ بھی ایک بلف تھا، تو اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن جو ہیں وہ 2024 میں ہوں گے۔
تو ان دو چیزوں پر جو ہے اس وقت ورکنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے فیصل آباد میں آج لوگ زخمی ہوئے ہیں، ایک دو اور شہروں میں بھی لوگوں کے زخمی اور ایک تو کارکنوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات بھی ہیں فائرنگ کی وجہ سے۔ تو اب یہ جو ہے حکومتی سطح پر یہ دو چیزیں سوچی جا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو کیسے جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، اور یہی شنید یہی ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے ان کو استعمال کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس حوالے سے جو ریفرنس ہے وہ بھیجے گا، حتمی فیصلہ جو ہے اس میں عدالتیں ہی کریں گی، تاہم جو ہے اس میں جو چیزیں ہیں انکوائری ہے اور جو ریفرنس ہے اس کو انیشیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ کروایا جائے گا۔ تاہم جب کچھ رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی تحریک انصاف کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ہے کہ ایک تو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اس میں جو ہے وہ نون لیگ نے اپنے جو کچھ لوگ تھے وہ داخل کیے جنہوں نے جو ہے وہ زیادہ دنگا فساد کرنے کی کوشش کی، چیزوں کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جو متعدد جو کارکن ہیں، خواتین جو ہیں وہ بھی گرفتار ہیں، کچھ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 3 سے 4 جو ہیں ان کی اب تک ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہمیں نظر آئی کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے کے بعد کہ جو پارٹی ہے وہ کس کی پالیسی پہ چلے گی، اس کو کون کنٹرول کرے گا، اگلا جو لایا عمل ہے وہ کون دے گا، اس کے حوالے سے بھی جو ورکرز تھے وہ کچھ کنفیوز ہوئے، اور وہ جو پھر کسی سطح پر ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ جو موب تھا بالکل لیڈرشپ کے بغیر تھا، کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے وہاں پر موجود نہیں تھا تحریک انصاف کا، عوام اپنے طور پر پہنچے اور نہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، نہ کسی نے ان کو وہاں پر جو ہے وہ لیڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اب اطلاعات یہی ہیں کہ ان جو مظاہرے ہوئے، جو آج لڑائی جھگڑے ہوئے، دنگا فساد ہوا، چیزیں ٹوٹی، لوگ حساس اداروں کی بلڈنگز میں داخل ہوئے، تو اس پہ جو ہے اب تحریک انصاف پر پابندی اور جو ہے ایمرجنسی کی جو پلاننگ ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے۔ تو آج کا ویلاگ اسی بات پہ ہم ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔